پاکستان میں جماعت اسلامی ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنی قیادت یا اپنے امیر کا انتخاب جمہوری اصولوں کے مطابق کرتی ہے۔ جماعت کے حالیہ انتخاب کے نتیجے میں جماعت کے نئے امیر حافظ نعیم الرحمن منتخب ہو چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو ان کی مکمل زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمن صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں سن 1972 میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے والدین کا آبائی تعلق علی گڑھ سے تھا۔ حافظ نعیم الرحمن حافظ قرآن بھی ہیں۔ آپ نے جامع مسجد دارالعلوم لطیف آباد سے قرآن حفظ کیا۔ اگر دنیاوی تعلیم کی بات کی جائے تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم نور الاسلام پرائمری اسکول حیدرآباد سے حاصل کی اور اس کے بعد علامہ اقبال ہائی اسکول سے میٹرک کیا۔ اس کے بعد ان کی فیملی کراچی منتقل ہو گئی اور پھر کراچی میں شپ آنرز کالج سے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد سول انجینئرنگ کی ڈگری کے لیے کراچی کی مشہور یونیورسٹی NED چلے گئے اور وہاں پر یہ انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی۔ اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران ہی وہ اسلامی جمعیت طلباء سے وابستہ ہو گئے اور اپنی محنت اور متحرک ہونے کی وجہ سے جلد ہی اپنی شناخت بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ وہ بغیر کسی خوف کے طلباء کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے، اسی وجہ سے کئی بار ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑا۔ وہ پہلے اسلامی جمعیت طلباء کراچی کے ناظم بنے اور پھر بعد میں صوبہ سندھ کے جمعیت کے ناظم بن گئے۔ ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں سن 1998 میں اسلامی جمعیت طلباء کا ناظم اعلیٰ یعنی مرکزی صدر بھی منتخب کر لیا گیا۔ وہ متحرک شخصیت کے مالک تھے، لہٰذا انہوں نے ناظم اعلیٰ کے عہدے پر رہتے ہوئے اپنا خوب کردار ادا کیا۔ وہ 2 سال تک اس عہدے پر براجمان رہے۔ پھر اسلامی جمعیت طلباء سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ اسلامی جمعیت طلباء اور جماعت اسلامی دراصل ایک ہی جماعت ہیں۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ لائف میں اس جماعت کے نظریات سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ اسلامی جمعیت طلباء میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ جماعت اسلامی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اندر جو آپ کو بڑے بڑے لیڈر نظر آتے ہیں وہ دراصل پہلے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اسلامی جمعیت طلباء کا حصہ رہ چکے ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے اپنا پہلا الیکشن سن 2001 میں ضلع بستی کراچی کی ایک یونین کونسل سے نائب ناظم کے لیے لڑا اور وہ کامیاب ٹھہرے۔ حافظ نعیم الرحمن کراچی جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری اور نائب امیر بھی رہ چکے ہیں۔ 2013 میں انہیں جماعت اسلامی کراچی کا امیر پہلی مرتبہ منتخب کیا گیا۔ بطور امیر جماعت اسلامی کراچی انہوں نے اپنی جماعت کو پروموٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو اس ٹائم کراچی میں MQM کا خوب دوتی بولتا تھا۔ اس ٹائم کراچی میں MQM جیسی جماعت کے مقابلے میں کھڑا ہونا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا، لیکن حافظ صاحب نے یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اپنی جماعت کا پیغام کراچی کے ہر گھر تک پہنچایا۔ پچھلے سال کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں جماعت اسلامی کی سیٹیں سب سے زیادہ تھیں۔ آج جب پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف اپنی مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے تو کراچی میں اب بھی جماعت اسلامی PTI سے بھی آگے نظر آتی ہے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو یا بجلی کے بلوں کا معاملہ، سیوریج کا مسئلہ ہو یا پینے کے صاف پانی کا معاملہ، حافظ نعیم الرحمن ہمیشہ کراچی کے عوام کی آواز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کراچی سے حافظ نعیم الرحمن ہو یا گوادر سے ہدایت الرحمن، یہ دونوں جماعت اسلامی کے حضرات ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ سڑکوں پر نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عوام میں ان کو بہت پذیرائی بھی حاصل ہے۔ اور آج کراچی کی عوام کے دکھوں کو ہر فورم پر بیان کرنے والے حافظ نعیم الرحمن امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہو چکے ہیں۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر ہیں اور ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ پڑھے لکھے اور دیانتدار آدمی ہیں اور یقیناً اب وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جماعت اسلامی کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے اور عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے عوام کی آواز بنیں گے۔ اس سے پہلے جماعت کے امیر جناب سراج الحق صاحب تھے اور وہ بھی بہت محنتی اور دیانتدار آدمی تھے، لیکن ان کی قیادت میں پارٹی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ جماعت کے نئے امیر ایک متحرک آدمی ہیں اور مختلف میڈیا پلیٹ فارم سے وہ عوام سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، اس لیے اب ان سے زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔